ناظرین السلام علیکم، میں پروگرام سماج نامہ کے ساتھ آپ کا میزبان طارق نقاش۔ ناظرین، مارچ کے دوسرے ہفتے میں دنیا بھر میں کڈنی کا یعنی گردوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سے قدرتی آفات بہت زیادہ آنا شروع ہوئیں، سیلاب، زلزلے، پھر گلوبل پینڈیمک جیسے آیا، تو اس میں جو ہے یہ گردے کی بیماریوں میں ایک دم جو ہے بہت اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ جو گردے کی تکالیف یا بیماری ہے، اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، خاموش قاتل ہے یہ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیسے آزاد کشمیر میں اس بیماری میں جو ہے کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہم نے بھی ایک زلزلہ دیکھا، ہمارے ہاں بھی سیلاب آئے، ہم نے بھی گلوبل پینڈیمک کا سامنا کیا، اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ہاں سہولیات جو ہے وہ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ کیا میسر ہیں۔ ہم جو مہمان ہم نے مدعو کیے ہیں اس شعبے کے ماہر ہیں جناب ڈاکٹر معروف خان، آپ ایچ او ڈی ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد میں، نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9 مارچ کو جو ہے وہ دنیا بھر میں ورلڈ کڈنی ڈے منایا گیا، لیکن مارچ کے مہینے میں مختلف دن اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو اس دن کی پہلے بتائیں کہ کیوں یہ محسوس ہوئی ضرورت کہ یہ دن منایا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے، دن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بیسیکلی ورلڈ کڈنی ڈے ہر ایک دن کا، جیسے پچھلے دنوں وومنز ورلڈ ڈے تھا، ٹھیک جی، پانی کا دن ہوتا ہے، پہاڑوں کا دن ہوتا ہے، اسی طرح ماحول کا دن ہوتا ہے، ماحول کا دن ہوتا ہے، اسی طرح ورلڈ کڈنی ڈے۔ گلوبلی ورلڈ کڈنی ڈے بیسیکلی جو ایک اویئرنیس پروگرام ہے ایٹ دی منتھ آف مارچ، چونکہ ہمارے مختلف اسٹیٹ میں مختلف ڈیٹس میں یہ بنایا گیا، 8 کو بھی بنایا گیا، 9 کو بھی بنایا گیا، موسٹلی اس سے پہلے بھی جو ہے نا مظفر آباد شہر میں کہ حد تک 13 اور 14 کو یہ ڈے ہم بناتے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دس از اے کیمپین گلوبلی، ایک ایسی کیمپین ہے کہ جو گلوبلی اویئرنیس پروگرام ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو کہ یہ بیسیکلی ورلڈ کڈنی ڈے کیوں بنایا جاتا ہے اور اس کی کازز کیا ہیں۔ بیسیکلی دس از اے کیمپین گلوبلی، اس کو ہم اس لیے ورلڈ کڈنی ڈے کے حوالے سے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کی کازز کیا ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تاکہ لوگ محتاط ہو کے اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھ سکیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو انسانی جسم ہے اس میں کیا کردار ہے کڈنی کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 2 گردے لگائے ہیں۔ اب گردوں کا فنکشن اتنا ایک امپارٹنٹ ہے جتنا کہ باقی ایشوز کا ہے۔ اب باقی اس سے آپ امیجن کریں کہ بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے باقی پورے جسم کو ہوتی ہے 75%۔ جو چھوٹے سے 2 گردے، 150 گرام کا ایک گردہ ہوتا ہے انسان کا، اس میں 20% بلڈ سپلائی آپ کو چاہیے، 20 to 25% بلڈ سپلائی نیڈس فار دی کڈنیز۔ اچھا، 75% باقی باڈی کے لیے، 25% گردوں کے لیے۔ یس، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا وائٹل اور امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے جسم میں کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا تو محال ہے، انسان کا باڈی میٹابولزم اور باقی سسٹم چل ہی نہیں سکتے۔ اب گردوں کا کام یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہیں، ریموول آف آل دی ایکسٹرا فلوئڈس، ٹھیک ہے، ریموول آف دی ویسٹ پروڈکٹس اینڈ ٹاکسنس، ریموول آف دی ایکسٹرا الیکٹرولائٹس۔ جسم نے باڈی میں یوز تو کر لیا الیکٹرولائٹس، اور الیکٹرولائٹس استعمال کرنے کے بعد جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں دیٹ کین بی ایکسکریٹڈ تھرو دی کڈنیز۔ اب کڈنی مختلف ہارمونز بنا رہے ہیں، ایک تو بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہارمونز یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، ایکٹیویشن آف وائٹامن ڈی بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک ایتھروپائٹن جو ہے، ایتھروپائٹن ایک ایسا ہارمون ہے جو جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کو بناتا ہے۔ اب ایتھروپائٹن از آلسو پروڈیوسڈ بائی دی کڈنیز۔ اب ایتھروپائٹن کا رول یہ ہے، اگر کڈنی خود سیک ہے تو ایتھروپائٹن نہیں بنے گا، ایتھروپائٹن نہیں بنے گا تو بندہ آپ کے پاس جو پریزنٹیشن لے کے آئے گا اس کا رنگ پیلا ہوگا، پیلر ہوگا، اینیمک ہوگا۔ تو پھر ہم اس وقت جاتے ہیں کہ بھائی انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ہر رینل فیلئر میں چلا کیوں گیا۔ اس کے لیے ہم مختلف انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، پھر مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کون سے سٹیج پہ ہے، سٹیج 1 ہے، 2 ہے، یا 3، 4، 5 تک سٹیجز ہوتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کے۔ تو اس چلیں کرونک کی ہم بات کریں گے، پہلے ایکیوٹ کڈنی انجری جو ہے پہلے ہم اس پہ بات نہ کریں، کرونک تو اس کے بعد کا سٹیج ہے۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو ویور ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، شاید اتنی دقیق قسم کی ان کو جو ہے اصطلاحات سمجھ بھی نہ آئیں، ہم ان کو عام فہم زبان میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا چیز، کیا سمٹمز آپ کو
جو ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو شاید کڈنی کا پرابلم ہے. ایک بات تو یہ, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ کڈنی کی پرابلم جو ہے کس کا آف شوٹ ہیں؟ کیا یہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا جو آف شوٹ ہے یہ کڈنی پرابلم, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ جی بہت ہی اچھا کویشچن ہے. جو ہم ڈیلی روٹین میں جو دیکھتے ہیں کہ AKI ایکیوٹ, یا اس کو پرانے دور میں ARF کہتے تھے, ایکیوٹ رینل فیلئر, تو ابھی جو ٹرمینالوجی چینج ہوئی ہے دیٹ از AKI ایکیوٹ کڈنی انجری. اب ہمارے پاس ہاسپٹلز میں پیشنٹ آتے ہیں AKI کے ساتھ. AKI کی بڑی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے کہ ایکیوٹ ڈیٹیریوریشن آف رینل فنکشنز ود ان آورس, ڈیز اور منتھ. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے گردے کے کام ہیں, جو اس کا اللہ نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے, اس کا فیلیئر جو ہے وہ آپ کا ایکیوٹ جو ہے کڈنی انجری ہے. یہ کوئی فزیکل انجری نہیں ہے, مطلب لوگ یہ سمجھیں انجری سے تاثر آتا ہے, کٹ وٹ لگ گیا, کوئی ایسی بات نہیں. نقاش صاحب اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ والیوم ڈپلیشن, پانی کی کمی ہوگی جسم میں, خواہ وہ الٹی پیچس ہو گئے, بلیڈنگ ہو گئی ڈیورنگ میجر سرجری. الٹی پیچس سے بھی AKI ہوتا ہے. آپ کا بلڈ لاس ہو گیا, کوئی میجر سرجری ہو گئی, اس میں کوئی بلیڈر رہ گیا جس کے بلڈ لاس ہو گیا, کمنگ 24 آورز میں آپ یہ فیل کریں گے کہ اس کا گردہ جو ہے ڈیٹیریوریٹ, فنکشن ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. اب اس چیز کی اسیسمنٹ کے لیے, اور ایک ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے سیپسس کہتے ہیں انفیکشن کو. اب انفیکشن جب شدید ہو جائے تو AKI بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کی ہسٹری جو ہے ڈیز میں ہو سکتی ہے, ویکس میں ہو سکتی ہے, اپ ٹو 1 month میکسیمم جو اس کا ڈیوریشن ہے. لیکن پیشنٹ کو کیا چیز محسوس ہوگی کہ وہ سمجھے مجھے کڈنی کا پرابلم ہو گیا؟ اس کی پریزنٹیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کل پیشنٹ کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہے, الٹی پیچس ہوئے ہیں, ڈائریا کا ایپیڈیمک آؤٹ بریک ہو گیا ہے, تو دوسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا کہ ڈاکٹر بات یہ ہے کہ میرا جو یورین آؤٹ پٹ ہے, پیشاب آنا بند ہو گیا ہے, چھوٹا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, چونکہ ہمارے پاس ایک مکمل ہسٹری ہوتی ہے. ہسٹری جب آپ نے چیک کی کہ بھائی ان کو تو الٹی پیچس سٹارٹ ہوئے ہیں, الٹی پیچس کے بعد یورین کا نہ آنا, دیٹ از اے میجر انڈیکیشن کہ اس کو AKI ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کی ہم لیبس کروائیں گے. لیبس کروانے کے بعد یوریا کریٹینین جو ہوتے ہیں, ٹاکسنز ہوتے ہیں, وہ جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. پیشنٹ آپ کے پاس جب آئے گا, اس کا سانس پھولا ہوا ہے, الٹیاں لگ رہی ہیں, یورین آؤٹ پٹ بالکل نل ہے, آلموسٹ نل ہے. اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ اف یورین آؤٹ پٹ از لیس دین 400 ml فار دی لاسٹ 24 hours, تو اس کا مطلب وی کین لیبل دیٹ کیس ایز اے AKI. AKI کے لیے آپ انویسٹیگیشن کریں گے, الٹرا سونوگرافی کروایا, رینل سائز نارمل ہے, باقی ساری جو چیزیں, ایک اینیمیا وہ بھی نہیں ہے اتنا, لیکن اس میں ایکیوٹ لاس ہوتا ہے, خواہ وہ بلڈ کی صورت میں ہو, والیوم ڈپلیشن ہو, پانی کی صورت میں ہو, یا ایکیوٹ انفیکشن ہو. اب AKI جب آپ نے لیبل کر لیا تو دیٹ نیڈ اے انٹینسو ٹریٹمنٹ. آپ نے پوٹاشیم کا لیول بڑھ گیا تو ود ان 24 hours آپ نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. مینجمنٹ اس لیے کرنی ہے, نہیں کریں گے تو وہ کرونک میں چلا جائے گا. کرونک میں جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ AKI کا ریکوری کا چانس کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں 90% چانسز آر دیئر. ٹھیک, یعنی آپ کو ضرورت ہے آپ ان ٹائم جو ہے اپنے فزیشین کو رپورٹ کریں. جی بالکل, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی فزیشین کو رپورٹ کریں. اگر انویسٹیگیشن پراپر ہو جائے, اس کی اسیسمنٹ ہو جائے, ڈائگنوسس پراپر ہو جائے, تو آج تک ہمارے اکا دکا کیسز فیلئر ہیں, باقی 100% ریکوری کے چانسز ہیں. یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ نے ایک آپریشن کی مثال دی نا, آپریشن ہوا, اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کا یورین آؤٹ پٹ نہیں ہے, کیا یہ آپریشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے یا ادروائز بھی ہو سکتا ہے؟ ادروائز بھی ہے, ادروائز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی پریکاشنز کیا ہیں؟ کوئی پریکاشنز ہیں جیسے ہر آپ کی بیماری کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکاشنز رکھی ہیں, یہ کریں, یہ نہ کریں, یہ کریں تو آپ سے ٹھیک رہے گی. رسول اللہ نے یہ گائیڈنس ہے, طب نبوی بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو اس کی پریکاشن کیا ہے کہ کیوں ہمارے ہاں یہ کڈنی کا پرابلمز جو ہیں, رینل پرابلمز کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ اس کے بارے میں تو روشنی ڈالیں. صحیح. نقاش صاحب اس میں عرض کروں کہ پچھلے عرصے میں چکار کے علاقے میں ایپیڈیمک آؤٹ بریک آف دی کالرا ہوا. اب کالرا کے بعد درجنوں پیشنٹ دن کو ہمارے پاس آ رہے ہیں رینل فیلئر کے ساتھ, AKI کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا, اب چونکہ والیوم ان کا جو فلوئڈ لاس ہو گیا, الیکٹرولائٹ لاس ہو گئے, تو جس کی وجہ سے وہ AKI میں چلے گئے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایمز ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ اس میں فائدہ ہو گیا کہ ایک وارڈ ایلوکیٹ کیا گیا تھا. اس وارڈ میں یہ تھا کہ ہم اسپیشلی یہی پیشنٹ رکھتے تھے, ان کی انٹینسو کیئر ہوئی, ٹریٹمنٹ ملتا رہا, اور ملنے کی وجہ سے ہمارے آلموسٹ آئی کین سے
مور دین 95% کیسز جو ریکور ہو کے گئے ہیں. اس میں مورٹیلیٹی ریٹ واز ویری لو، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر والیوم یا اس کا فلوئڈ لاس ہو گیا، الیکٹرولائٹ لاس ہو گیا، اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوگی. اگر ریپلیسمنٹ ٹائم پہ ڈی ہائیڈریشن آپ نہ ہونے دیں، یعنی آپ کو انٹیک جو آپ کا واٹر انٹیک ہے یا فلوئڈ انٹیک وہ بہت ہونا چاہیے. یعنی لوگ پانی، جوسز وغیرہ انتہائی کمپلسری ہے AKI کے لیے اسپیشلی. ابھی رمضان آنے والا ہے، اسی مہینے کے آخر میں رمضان ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ مطلب اس میں تو آپ کو 8-10-12 گھنٹے تو نہیں پینا. تو ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں دیکھیں نا، ایک تو ویدر اس وقت بڑا فیوریبل ہے، بہت اتنی نہ تو گرمی ہے نہ سردی ہے. اس میں جو ہے کہ اللہ میاں نے ایک انسان میں سسٹم رکھا ہے کہ آپ کے سیلز کے اندر ریزروز ہوتے ہیں، جو ریزروز فلوئڈ کی ریٹینشن ہوتی ہے، اور فاسٹنگ میں دے آر ہیلپ فل. ٹھیک. اچھا. فاسٹنگ میں دیکھیں نا 13 گھنٹے کا روزہ ہے، اگر 13 گھنٹے کے روزے میں اگر وہ پانی نہیں پی سکتا تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیفیسٹ آپ افطاری کے بعد پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر پسینہ سویٹنگ زیادہ آ رہی ہے، الٹی پیچس ہو گئے ہیں، یا اور کوئی سیپسس ہائی گریڈ فیور ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ چونکہ اللہ میاں کی طرف سے بھی معافی ہے، آپ روزہ چھوڑ کے ہائیڈریشن کو مینٹین کریں. ادروائز گردوں میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ فاسٹنگ کنڈیشن میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. ڈی ہائیڈریشن یہ ہے کہ گردہ کام نہ چھوڑ جائے، لیکن موسٹلی کیسز میں وی کین افورڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جب پریکاشنز کی بات کر رہا تھا تو مجھے یہ ایک جو عام آدمی کو یہ تو بتائیں کہ کیا ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے، دیکھیے ہم ایک زمانے میں بڑی جفاکش محنت کش قوم ہوتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، مال مویشی بھی پالتے تھے، اور فزیکل لیبر بھی ہوتی تھی. مطلب یہاں سے لوگ جو ہے چل کر بہت میلوں فاصلہ چل کے طے کرتے تھے، ایون اربن ایریاز میں بھی، دیہات کو تو چھوڑ دیں. تو اب ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا. اب 10 قدم پر بھی ہم جو چل کر نہیں جاتے، ہم موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، رکشہ پہ جائیں گے. ہمارے ہاں وہ جو دیہات میں بھی مال مویشی رکھنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. مینول لیبر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو پھر ہمارا جو کھانے میں جنک فوڈ بہت آ گئی ہے، جو ہم آرگینک فوڈ کھانا چھوڑ دیا ہے. تو کیا یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں رینل پرابلمس کو، یہ ہمارا لیونگ سٹائل اور ہمارا فوڈ کا جو ہیبٹس جو ہیں، ڈائٹری ہیبٹس؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. چونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کم ہو گئی ہے، مشینی لائف آ گئی ہے، ہر آدمی گاڑی، بائک، اے سی یوز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی آلموسٹ نیل ہو گئی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی جب کم ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو بلڈ پریشر ہوگا، ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں، ڈائبٹیز ملائٹس ہوگا، آرتھرائٹس ہوگا، یورک ایسڈ ہوگا. یہ سارے وہ کازیٹیو ایجنٹس ہیں کہ آپ کے لائف سٹائل سے بیس کرتے ہیں. اب ایک آدمی 5 کلومیٹر پیدل چلتا تھا، وہ آج 1 کلومیٹر بھی نہیں چل رہا، تو ڈیفینیٹلی یو ول ڈیولپ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور اوبیسٹی ہوگی. اب جب یہ ساری سائن سمٹمز یا بیماریاں آپ میں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ اے چانس کہ آپ کی کڈنی کی انوالومنٹ ضرور ہوگی. یہ سارے مل کے آپ کی کڈنی پہ حملہ کریں گے، اس کو افیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. جو اس میں نقاش صاحب ہم نے ریسرچ کی ہے، ریسرچ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں، موسٹلی کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں کہ ون آف دی میجر کاز از ڈائبٹیز ملائٹس. ڈائبٹیز ملائٹس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو لیٹنٹ ڈائبٹیز اور ایک ہوتا ہے پوٹینشیل ڈائبٹیز. اب لیٹنٹ ڈائبٹیز وہ ہے جو آپ دیٹ از ریلیٹڈ ود یور جاب، اینزائٹی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، آپ اسٹریس میں، اسٹریسفل کنڈیشن میں لیٹنٹ ڈائبیٹکس ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور ایک پوٹینشیل ڈائبیٹکس ہوتی ہے جو آپ کی فیملیز میں رن کرتی ہے، کہ پیرنٹس میں تھی، آگے بچوں میں بھی چلے گی. یہ 2 ٹائپس ہیں. اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دی، ایکسرسائز نہیں ہے، پیدل چلنا چھوڑ دیا، تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج آئے گی، اوبیز ہوں گے آپ. اوبیز ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کو ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہوں گے. جب ڈائبٹیز ہوگی تو نو چانس ایٹ آل کہ آپ کی رینل انوالومنٹ نہ ہو. ڈائبٹیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ریٹینوپیتھی ہو گیا، نیفروپیتھی ہو گیا، نیوروپیتھی ہو گیا. یہ وہ ساری سائن سمٹمز ہیں. ڈائبٹیز خود بھی ایک سائلنٹ کلر ہے جو آپ کی بیماریوں کی ماں ہے. ڈائبٹیز نمبر 1 کڈنی، کرونک کڈنی ڈیزیز میں نمبر 1 جو کاز ہے دیٹ از ڈائبٹیز ملائٹس. اچھا. دی ادر ون از ہائپر ٹینشن. اب ہائپر ٹینشن کیا چیز ہے؟ کہ بلڈ پریشر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے ایک ٹیبلٹ لے لی ڈاکٹر سے کہہ کے، دوسرا دن چھوڑ دیا، کمپلائنس آپ کا ٹھیک نہیں چل رہا، 2 دن دوائیاں کھائی، 4 دن آپ نے چھوڑ دیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائپر ٹینشن ایک حد تک
اس میں مختلف ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ پری ہائپر ٹینشن کیا ہے, ہائپر ٹینشن کیا ہے, میلیگننٹ ہائپر ٹینشن کیا ہے. اب ہائپر ٹینشن ایک حد تک اگر آپ سسٹین کر رہے ہیں آپ کے جسم میں, تو اس ہائپر ٹینشن کا اگر علاج پراپرلی نہیں کر لے تو ڈیفینیٹلی جو ٹارگیٹ آرگن ہے دیٹ از یور کڈنیز. ٹھیک. اچھا, ہم یہاں تھوڑا سا ہم ریفریش کر لیتے ہیں جو ہم نے ابھی تک بات کی. ایک تو آپ نے ویورز کو یہ بتایا کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں, جو آپ کی واک ہے, جو ایکسرسائز آپ کی زندگی, مینول لیبر ہونا چاہیے آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے, اور کھانے کی ٹائمنگز بھی آپ کی پراپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, آپ ایک بنا لیں, اور سمپل غذا ہونی چاہیے, جنک فوڈ اوائڈ ہونا چاہیے. اور پھر مطلب آپ کا دوا اگر آپ کھاتے ہیں, فرض کریں اس کی جیسے آپ نے کہا ڈائبٹیز کی ہے, اورل میڈیسن پہ آپ ہیں, اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کی کوئی چھوٹی موٹی دوا کھانی پڑتی ہے تو اس میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں آپ نے بتائیں. اچھا, یہ آل سیڈ اینڈ ڈن. ہم آگے چلتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو افیکٹ ہو گئے ہیں, جو کرونک پیشنٹس ہیں, جو کرونک, جن کو آپ نے بتایا کہ کرونک کڈنی پہ جو ڈیزیز جن کو ہے, یہ کیا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز؟ اصل میں اس کو کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں, دے آر وکٹمز آف کرونک جو ہے کڈنی ڈیزیز. بہت ہی پیارا کوشچن ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں ڈیلی سوسائٹی میں, اور ہم پیشنٹ کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. CKD کرونک کڈنی ڈیزیز. کرونک کڈنی ڈیزیز کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں, سٹیج 1, 2, 3, 4 اینڈ 5. اب اس میں اس دوران کہتے ہیں ایک GFR ٹیسٹ ہوتا ہے. GFR ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ کلینکس پہ بھی ہوتا ہے. GFR سے ہم اسیس کر جاتے ہیں کہ اس کا GFR ہے کتنا. اب اس سے ہم گریڈنگ کرتے ہیں, اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں کہ سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے یا 4 ہے. اس کے بعد ہم اس کے سیرم الیکٹرولائٹس اور یوریا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوریا, کریٹینین اینڈ الیکٹرولائٹس, یہ ہم اسیس کر کے, تو اس کے بعد جب GFR دیٹ از, اس کی 2 قسمیں, ایک اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز ہوتی ہے وین GFR از لیس دین 15 ml پر منٹ. 15 ml پر منٹ سے کم ہو تو وی کین لیبل دیٹ کیس ایز اے اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, ٹھیک ہے, سوائے کہ اس کا ڈائلیسس ہم کریں. اس سٹیج پہ بھی آتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا GFR نارمل انڈیویجول کا 100 ml پر منٹ ہونا چاہیے, 100. اب 100 سے جب کم ہوگا, 59 ml پر منٹ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اس میں سائنس سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ سٹیج 1, 2, 3, 4 تک جاتا ہے. تو جب 4 اور 5 کے درمیان میں ود ڈیرینج RFTs کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, انیمیا کے ساتھ آتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ جناب ڈائلیسس پہ ڈالتے ہیں. اب ڈائلیسس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, ایکسپینسو بھی ہے. ایک ڈائلیسس کی کاسٹ آج کل جو ہمارے پاس پڑ رہی ہے 6 سے 7 ہزار روپے ہے. آپ نے ہفتے میں 3 ڈائلیسس کروانے ہیں, یعنی WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ 16 hours in a week. 16 hours. اچھا, ایک دفعہ ڈائلیسس پہ جو پیشنٹ چلا گیا وہ ریکور ہو کے اس سے نجات کو مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ فیو کیسز ایسے ہیں کہ جو اس میں ریکوری کر جاتے ہیں. ادروائز AKI مثلا ایکیوٹ کڈنی انجری والے 4 ڈائلیسس کیے, 5 کیے, 6 کیے, وہ تو ریکور ہو جاتا ہے. ایکیوٹ والے, لیکن کرونک والے جو ہیں کرونک والے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریکور. جی جی, دے ہیو ٹو لیو دیئر لائف ود دس ڈائلیسس. ایگزیکٹلی, یہ کروانا 15 سال, 16 سال, 18 سال, 24 سال والا پیشنٹ بھی میں نے دیکھا جو مسلسل ڈائلیسس پہ ہے, ٹوائس ویکلی, تھرائس ویکلی, یہ ڈائلیسس پہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں پہ ڈائلیسس کہاں ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر میں کون سے ہاسپٹلز آفر کرتے ہیں, اور کیا یہ مطلب پیمنٹ پہ ہوتا ہے, فری ہوتا ہے یا کیسے؟ 2006 میں SIUT کے تعاون سے ایک ڈائلیسس سینٹر بنایا گیا جس میں 10 سے 12 مشینیں سٹارٹ کی گئی تھی. 7 اکتوبر 2006 میں ہم نے ڈائلیسس سینٹر بنایا. تو الحمدللہ 2 سال تک تمام ڈاکٹرز, تمام ٹیکنیشینز, لاجسٹکس اور ڈسپوزیبل جتنے بھی تھے SIUT کراچی والوں نے دیے. اس کے بعد گورنمنٹ آف AJ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹیک اوور کر لیا اس کو, نارمل پہ اس کو لے آئے. نارمل چونکہ سٹاف تو ہمارا اپنا تھا, SIUT کا سٹاف چلا گیا, اس کے بعد انہوں نے نارمل بجٹ پہ لے آئے. بجٹ پہ گورنمنٹ آف AJ کے دے رہی ہے اور وافر مقدار میں دے رہی ہے. شروع میں پیشنٹ تو کم تھے, اس کے بعد آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آج 2023 ہے. اب 23 میں ہمارے پاس 1000 سے 1500 ڈائلیسس پر منتھ ہو رہے ہیں. اچھا, ٹوٹل رجسٹرڈ پیشنٹ اباؤٹ 150 ان مظفر آباد ڈویژن. یو آر ٹیلنگ, آپ صرف مظفر آباد ڈویژن بتا رہے ہیں, جی مظفر آباد ڈویژن کی میرپور میں اور پونچھ میں اس کے علاوہ جی جی وہاں بھی ہے یہ فیسلٹی. جی نقاش صاحب, ابھی 8 سے 9 ڈائلیسس سینٹر ہمارے پورے AJ میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ چل رہا ہے. تو یہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ اتنا اگریسولی 10 سے 15 سالوں میں AJ میں فیسلٹیز بڑھی ہیں کہ الحمدللہ آئی کین گیس اینڈ آئی کین سے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو فری آف کاسٹ ڈائلیسس نہ
لے رہا ہو ٹھیک پیسے دے کے کوئی ڈائلسس، چونکہ اس کی کاسٹ اتنی پڑ رہی ہے کہ 30 سے 40 ہزار روپے پر منتھ ڈائلسس پہ کوئی اس میں ہمارے جو صاحب ثروت افراد ہیں، ہمارے ڈائسپورا ہے اور ہمارے لوکل، یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کو، یا اس پروگرام کی وساطت سے کچھ جو ہمارے اہل ثروت ہیں جو جنت کمانا چاہتے ہیں آسان طریقے سے، تو آپ ان کو سجیسٹ کیا کریں؟ نقاش صاحب اس میں مظفر آبادین برٹش جو ہمارے کچھ لوگ ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، ان لوگوں نے ایک وہاں پہ بیٹھ کے سوسائٹی بنائی کہ وائی ناٹ ہم مظفر آباد میں ایک جو ڈپرائیوڈ ہے کہ ڈائلسس کی سروسز کو وائی ناٹ وی شوڈ امپروو. اب انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے تو ہمیں پہلے 4 مشینیں دی ہیں، پھر 2 مشینیں دی ہیں، اور جو بھی ہمارے انفراسٹرکچر میں کمی تھی وہ انہوں نے سپورٹ کی ہے. آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور آئندہ بھی انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ وی ول سپورٹ یو. یہ تو ہوا مظفر آباد میں. اسی طرح آئی ایم 100% شیور کہ جو ہمارے میرپور کے لوگ تو زیادہ جنرس ہیں. میرپور ڈویژن کے لوگ تو بہت خرچ کرتے ہیں، انہیں بہت سے ادارے جو ہیں وہ اپنے اس اضلاع میں میرپور کوٹلی اور بھمبر میں بنائے ہیں، راولا کوٹ کے لوگ بھی. تو آپ اس پروگرام کی وساطت سے کیا اپیل کریں گے جو ہمارا ڈائسپورا ہے، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، یا ہمارے جو آزاد کشمیر پاکستان کے اندر جو صاحب ثروت افراد ہیں جن کا کشمیر سے تعلق ہے، جن کا اس مٹی پہ جو ہے قرض بھی ہے، آپ ان کو کیا اپیل کریں گے؟ مطلب آپ کیا مزید ضرورت ہے یہاں یا کہیں اور؟ نقاش صاحب میں تو یہ کہتا ہوں ان سے زیادہ مجبور کوئی مریض نہیں ہوتا، ہاں وہ کوئی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ڈائلسس والے وہ مریض ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ گھوڑی سے چل کے تو مظفر آباد میں ہفتے میں 3 سے 4 ڈائلسس کروائے، ایمرجنسیز علیحدہ ہیں، اس کے بعد دوائیاں بھی لینی ہوتی ہے. میں تو عوام علاقہ کو اپیل کروں گا آپ کی وساطت سے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں تاکہ یہ سینٹرز ہمارے چلتے رہیں، لوگوں کو فری آف کاسٹ سروسز ملتی رہیں. اور میں AJ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ مظفر آباد کے سینٹرز میں کروڑوں کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج تک ہمیں کہیں سے ڈیمانڈ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری عوام جو UK میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سپورٹ کی ہے، اس کی وجہ سے ہماری یہ سروسز امپروو ہوئی ہیں. آپ چاہیں گے کہ یہ سپورٹ ڈسکنٹینیو نہ ہو؟ کبھی بھی نہیں ہونی ہم چاہیے. پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بات ہم نے بہت کامن جو ہے گردے سے تعلق رکھنے والی ایک کامن بیماری کا ہم ذکر کرنا بھول گئے، جو گردے کی پتھری ہے، اس کا جو ہے کازز کیا ہے؟ مختصراً بتائیے گا، وقت ہمارا بالکل کم ہے. اس کے کازز کیا ہیں اور اس کا کیا یہ آپ کو گردے کے فیلیور کی طرف یہ بھی خدا نخواستہ لے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا علاج کچھ اور ہے اور ہو سکتا ہے؟ 100% نقاش صاحب بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. سب سے پہلے جو ہم نے وی شوڈ ریویو اوور ڈائٹ. اب ڈائٹ میں مظفر آباد شہر میں رہتے ہوئے مجھے بھی 26 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے جو فیل کیا ہے کہ جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں کشمیری کھانے ہیں، پالک کا استعمال ہے، گوشت کا استعمال ہے، ٹماٹر بہت استعمال کرتے ہیں، ٹماٹر استعمال کر رہے ہیں، اس سے رینل سٹونز بنتے ہیں. اب سٹون کسی حد تک تو آپ وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ کسی حد تک تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب سٹون بڑے ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں تو وہ رینل فیلئر کی طرف جاتے ہیں. اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ ٹائملی آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، سٹون ریموو نہیں کروا سکے کسی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کہتے ہیں نا کہ رینل فیلئر سیکنڈری ٹو سٹون ڈیزیز. اب بے شمار پیشنٹ ہیں جو سٹونز پڑے ہوئے تھے، ہمارے پاس جب آئے ہیں تو جناب وہ رینل فیلئر میں تھے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ان کا سٹون نکال سکیں. الٹیمیٹلی وہ ڈائلسس پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا جناب زندگی کی جو دن باقی ہیں وہ گزار رہے ہیں. لہذا اس کو کوئی لائٹلی نہیں لینا چاہیے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی. وی مسٹ ریویو اوور ڈیلی ڈائٹ، کیا ہم کیا لے رہے ہیں. پالک کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، گوشتابے زیادہ کھا رہے ہیں، کشمیری کھانوں میں سب سے زیادہ پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے. پروٹین ڈائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ برڈن اوور پٹ دی برڈن اوور دی کڈنیز. چونکہ اس کے ویسٹ کو ایکسکریٹ نہیں کر پاتے، پھر فاسفورس کا یوز بڑا ہے. ڈیری پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، اب ڈیری پروڈکٹس آپ یوز کریں گے تو اس میں آپ کا فاسفورس بڑھے گا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ ویسٹ میں آپ یہ کلچر ہے کہ آپ مینڈیٹری بلکہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اپنا جو ہے ڈفرینٹ ٹیسٹ کراتے ہیں، ایگزامینیشن کرواتے ہیں. چونکہ ہمارے کڈنی پرابلم زیادہ پڑ رہی ہیں تو کیا لوگوں کو کرنا چاہیے؟ کہ الٹرا ساؤنڈ جا کے ان کو کروانا چاہیے کہ بھئی وہ پتہ چلے کہ کڈنیز ٹھیک حالت میں ہیں؟ کیسے وہ جو ہے اس کی کیفیت کو جان سکتے ہیں؟ سٹون کا تو اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، لیکن باقی پرابلمس کا نقاش صاحب چونکہ ہمارے یا پاس کوئی اور ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد؟ ایگزیکٹلی بیسیکلی وی مسٹ ریویو اباؤٹ ڈائبٹیز میلائٹس اینڈ ہائپر ٹینشن. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے، شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی رینل فیلئر میں جائیں گے. اب شوگر کی آپ اگر کنٹرول گلائسیمک کنٹرول چل رہا ہے ٹھیک تو بالکل رینل فیلئر کے چانسز کم ہوں گے، اس کی کمپلیکیشنز کم ہوں گی. اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ بالکل کوئی بعید نہیں ہے
کہ جناب آپ جو ہے گردوں کو بچا سکیں. اب اس میں یہ عرض کروں گا آپ کی وساطت سے، پی ٹی وی کی وساطت سے، کہ میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ نے آج آزاد کشمیر کے کونے کونے میں 8 سے 10 سینٹرز کام کر رہے ہیں. بالکل وہاں پہ ڈاکٹرز کوالیفائڈ موجود ہیں، ٹیکنیشینز موجود ہیں جو ان کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. رپورٹ ٹو دی سینٹرز ہیں، جو بھی سینٹر ہیں اس میں جائیں، اس کو لائٹلی نہ لیں. لائٹلی بالکل نہیں لینا. اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول، وی کین چینج اوور لائف سٹائل، پیدل واک کریں، صاف ستھری غذا کھائیں، اس کی وجہ سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز مجھے ڈر ہے کہ آئندہ ہمیں یہ ڈیزاسٹر کی صورت میں نہ آ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر معروف خان، آپ نے بہت. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر معروف خان، HOD عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو کڈنی کے پرابلمس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو گئیں. اتنا ہی کہوں گا کہ زبان کے چٹخارے کے لیے اور تن آسانی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے جو اپنی جان کو کسی بڑی مصیبت میں نہ ڈالیں. اپنا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جو ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ کو نہ ہو، اور وہ نہ اسی لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا اگر لیونگ سٹائل جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا. فزیکل لیبر ہوگی، ایکسرسائز ہوگی، کھانا کم ہوگا اور اپنے اوقات پہ ہوگا. تو آپ ان 2 چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ آپ اس کڈنی کی پرابلم سے، جس میں بہت تکلیف ہے، جس میں آپ کو ہفتے میں 4 بار ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، جس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس سے بچ سکیں. جان ہے تو جہان ہے. تو پھر یہ جہان رنگ و بو تبھی خوبصورت لگا جب آپ کی صحت اچھی ہوگی. انہی کلمات کے ساتھ اپنے میزبان طارق نقاش کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.